اینڈ گرو رچ، سوچئے اور دولت کمائیے، نپولین ہل کی یہ کتاب ہے۔ اس میں صرف سوچ کر ہی آپ دولت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بہت زیادہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے استعمال ہوئی ہے، یعنی بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اور اس سے استفادہ بھی حاصل کیا ہے۔ یہاں ہم اس کے 5ویں چیپٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ماہرانہ معلومات، یعنی ذاتی تجربات یا مشاہدات حصول دولت کی جانب تیسرا قدم۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام، دوسری ماہرانہ۔ عام علم کتنا ہی وسیع اور لامحدود کیوں نہ ہو، مگر حصول دولت میں کارآمد نہیں ہو سکتا۔ یونیورسٹیوں میں کم و بیش ان تمام علوم کی تعلیم دی جاتی ہے جو آغاز معاشرت سے ایجاد اور وضع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے پڑھانے والے پروفیسروں کا حال آپ سے چھپا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکل ہی سے ایک آدھ پروفیسر دولت مند کہا جا سکتا ہے۔ پروفیسر تعلیم دینے میں نظریات اور قوانین سمجھاتے ہیں، مہارت نامہ رکھتے ہیں، لیکن تنظیم اور استعمال کے طریقوں کے ماہر نہیں ہوا کرتے۔ علم اس وقت تک دولت کو اپنی جانب نہیں کھینچ سکتا جب تک کہ منظم نہ ہو، اور جب تک حصول دولت کے عزم مصمم کی تکمیل کے لیے تجاویز اور مرتبہ لائے عمل کے موجب اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اس حقیقت سے لا علمی اکثروں کے لیے پریشانی اور الجھاؤ کا سبب بن سکتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں علم ایک قوت ہے، حالانکہ یہ کہنا درست نہیں، کیونکہ علم توانائی بالقوا ہے۔ یہ اس وقت قوت بن جاتا ہے یا بن سکتا ہے جب اسے کسی معین ارادے کے حصول کے لیے منظم کیا جائے۔ یونیورسٹیوں کی تعلیم میں اس اہم جز کی عدم موجودگی اکثر تعلیمی اداروں کی ناکامی کا باعث ہے، کیونکہ یہ اپنے طالب علموں کو یہ نہیں سکھاتے کہ حصول تعلیم کے بعد اس علم کو کس طرح منظم کر کے روزمرہ زندگی میں حصول دولت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہنری فورڈ نے چونکہ کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے وہ تعلیم یافتہ شخص نہیں۔ جو لوگ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ تو جانتے ہیں کہ ہنری فورڈ کیا ہے، نہ اس سے واقف ہیں کہ تعلیم یافتہ ہونا کس کو کہتے ہیں۔ تعلیم یافتہ کس شخص کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر قسم کی خاص یا عام وسیع معلومات رکھتا ہے۔ ہمیں ہر اس شخص کو تعلیم یافتہ کہنا چاہیے جس کی ذہنی قوتیں اتنی ترقی پا گئی ہیں کہ وہ دوسروں کے حقوق متاثر کیے بغیر اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کوئی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اگر تعلیم یافتہ کی یہ تعریف درست ہے تو ہنری فورڈ اس پر پورا اترتا ہے۔ جنگ عظیم کے دوران میں چکاگو کے ایک اخبار نے ہنری فورڈ کے بارے میں اور باتیں لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ایک نادان امن پسند شخص ہے۔ فورڈ کو اس کا لکھنا ناگوار معلوم ہوا۔ اس نے اخبار کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ کر دیا۔ جب مقدمہ عدالت میں زیر سماعت تھا تو اخبار نویس کے وکیل نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہنری فورڈ واقعی نادان تھا، اسے عدالت میں طلب کیا۔ وکیل نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گو ہنری فورڈ کی معلومات موٹر سازی کے متعلق ممکن ہے ماہرانہ ہوں، لیکن جہاں تک عام معلومات کا تعلق ہے وہ واقعی نادان تھا۔ اس پر متعدد سوالات کیے، جن میں سے بعض کچھ اس طرح سے ہیں۔ ہینڈ میکڈ ارنلڈ کون تھا؟ انگریزوں نے 1776 میں بغاوت فرق کرنے کے لیے اپنی کتنی سپاہ امریکہ روانہ کی تھی؟ دوسرے سوال کے جواب میں فورڈ نے کہا کہ مجھے سپاہیوں کی صحیح تعداد کا تو علم نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تعداد اس تعداد سے بہت زیادہ تھی جو واپس گئی۔ وکیل ملزم نے سلسلہ سوالات جاری رکھا۔ فورڈ ان سے تنگ آ گیا اور ایک خاص سوال کے جواب میں اس کی ذات پر رقیق حملے کے مماثل تھا۔ اس نے کہا، اگر حقیقت میں آپ کے اس احمقانہ سوال کا جواب دینا چاہوں یا ان مختلف سوالات کے جوابات دینا چاہوں جو آپ نے اب تک مجھ سے کیے ہیں، تو مجھے آپ کو یاد دلانا ہوگا کہ میری میز پر بجلی کے کھٹکوں کی ایک قطار سی لگی ہے، جن میں سے میں کسی مناسب بٹن یا کھٹکے کو دبا کر جس قسم کی معلومات چاہوں اس کے ماہرین کو طلب کر سکتا ہوں۔ پھر آپ ہی بتائیے کہ مجھے اس قسم کی عام معلومات کے حاصل کرنے کے لیے سردردی کرنے سے کیا فائدہ، جب میں بلا محنت اور کوشش کے جو چاہوں حاصل کر سکتا ہوں؟ استدلال یقیناً درست تھا۔ وکیل شکست کھا چکا تھا۔ عدالت میں ہر شخص یہ محسوس کرنے لگا کہ ایسے جوابات کسی نادان شخص کی زبان سے نہیں نکل سکتے، بلکہ وہ تعلیم یافتہ ہے۔ ہر وہ شخص تعلیم یافتہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کو جس علم کی ضرورت ہے وہ کہاں اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایسے علم کو کس طرح قطعی تجاویز کو روبہ عمل لانے کے لیے منظم کر سکتا ہے۔ اپنے اطراف ماہر دماغوں کو جمع کر کے ہنری فورڈ نے علم اور معلومات کو اس طرح منظم کیا کہ آج وہ دنیا کے دولتمند ترین انسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ دنیا کے سارے علوم اپنے ذہن میں محفوظ رکھے۔ یقیناً اس کتاب کے پڑھنے والے یا سننے والوں نے مصنف کا منشا واضح طور پر سمجھ لیا ہوگا، قبل اس کے کہ آپ اپنے ارادے اور عزم کو دولت میں منتقل کرنے میں اپنی اہلیت کا اندازہ لگائیں۔
آپ کو اس فن میں اس پیشے یا اس سامان کے متعلق تاجرانہ معلومات حاصل کرنا ہوں گی جنہیں آپ نے اس دولت کے حصول میں یا اس کے معاوضے میں اختیار یا فروخت کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ غالباً آپ کو ماہرانہ معلومات بہت زیادہ مقدار میں حاصل کرنی ہوگی، اتنی زیادہ کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں اس کے حصول کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو آپ کو بھی ماہر دماغوں کے اجتماع سے مدد لینی پڑے گی۔ اینڈریو کارنگی نے، جس کے متعلق ہم تیسرے باب میں بھی سن چکے ہیں کہ وہ فولاد بنانے کے متعلق کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا، نہ صرف یہ بلکہ اس نے اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اسے فولاد بنانے کی پیداوار اور فروخت بڑھانے کے لیے جس قدر معلومات درکار تھیں اسے اپنے ماہرین کی مدد سے حاصل ہو جاتی تھی۔ بڑی دولتوں کے جمع کیے جانے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور قوت ماہرانہ معلومات کو اعلیٰ پیمانے پر منظم اور مرتب کرنے میں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ خاص علم یا معلومات ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری شخص کے ذہن میں ہوں جو دولت جمع کرتا ہے۔ اوپر جو بھی ہم نے سنا ہے اس کے متعلق اس معلومات جو اس شخص کے لیے مفید اور امید افزا ہو سکتی ہیں جو دولت کثیر مقدار میں حاصل و جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس ذاتی طور پر ماہرانہ علم نہیں ہے۔ اساس کمتری بعض اوقات ماہرانہ معلومات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ نہیں کہلائے جا سکتے۔ وہ شخص جو ماہر دماغوں کی ایک جماعت اپنے طرف کھڑی کر سکتا ہے، جن کی معلومات سے وہ حصول دولت کے طریقہ منظم کر سکتا ہے، یقیناً تعلیم یافتہ کہلائے گا، اور وہ ایسا کہلائے جانے کا مستحق بھی ہے۔ آپ اس اصول کو یاد رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بھی اس احساس کمتری کا شکار ہو جائیں جو آپ کی محدود تعلیم کی وجہ سے آپ میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تھامس اے ایڈیسن نے اپنی تمام عمر میں صرف 3 ماہ کے لیے مدرسہ لیا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ نہ تو جاہل کہلایا جا سکتا ہے، نہ اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی موت افلاس میں ہوئی۔ ہنری فورڈ کی تعلیم 6ٹھی جماعت تک ہوئی، لیکن دولت کے اعتبار سے وہ ایک عظیم شخصیت بن گیا۔ ماہرانہ معلومات سب سے سستی قسم کی خدمت ہے جو حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو شبہ ہو تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسروں اور اساتذہ کی تنخواہوں کی فہرستیں دیکھ لیں۔ یہ جاننا مفید ہوتا ہے کہ علم کس طرح خریدا جا سکتا ہے۔ پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو کس قسم کی خاص یا ماہرانہ معلومات کس مقصد کے لیے درکار ہیں۔ اس کے تعین کے لیے آپ کی اپنی زندگی کے مدد لی جا سکتی ہے جس کے لیے آپ کوشاں ہیں۔ جب یہ طے ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ ان ذرائع کی فہرست حاصل کریں جن سے آپ بھروسہ کے ساتھ یہ معلومات فراہم یا جمع کر سکتے ہیں۔ ان سب میں سے کچھ جو ہم معلومات فراہم کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، خود اپنی ذاتی معلومات اور تجربات۔ نمبر 2، دوسروں یعنی ماہر دماغوں کی مدد سے حاصل ہونے والی معلومات۔ نمبر 3، کالج اور یونیورسٹیاں۔ نمبر 4، عام کتب خانے اور مطالعہ گھر جہاں ایسی کتابیں اور رسالے دستیاب ہو سکتے ہیں جن میں وہ ساری معلومات دی جاتی ہیں جن کو تہذیب حاضرہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، خاص اور ماہرانہ تربیت کے نصابوں کی تکمیل جو سب مدرسوں اور گھریلو تعلیم سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہی یہ معلومات حاصل ہو جائیں انہیں ایک مقررہ لائے عمل کے تحت استعمال کیے جانے کے لیے منظم کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم بحیثیت علم کے کوئی قیمت نہیں رکھتا تاوقتے کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور کسی خاص مقصد کے حصول کی کوشش نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کالج کی ڈگریاں کچھ زیادہ سراہی نہیں جاتی سوائے اس کے کہ ڈگری یافتہ شخص کچھ مختلف قسم کی معلومات کا حامل ہے۔ ان ڈگریوں سے کچھ معلومات نہیں ہوئیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید معلومات حاصل کریں تو پہلے یہ طے کر لیجئے کہ کس مقصد کے لیے آپ کو یہ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی معلوم کیجئے کہ آپ اس قسم کی معلومات کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان ذرائع سے کسی اعلیٰ ذرائع کو منتخب کیجئے اور اس سے حصول معلومات کی کوشش کیجئے۔ کسی شعبے میں کامیاب ہونے والے لوگ کبھی اپنے فن اور پیشے کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں کبھی رکتے نہیں، اور وہ لوگ جو مدرسے کی تعلیم ختم ہونے کے بعد یہ اضافہ معلومات کی کوشش نہیں کرتے ناکام رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسکول، مدرسہ، کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے عملی طریقے سکھائے جاتے ہیں، نہ کہ سارا علم گھول کر پلا دیا جائے۔ آج دنیا میں علم اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ایک انسان کے لیے ہر شعبہ زندگی کا علم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا ماہرانہ معلومات پر انحصار کرتی ہے جو کسی ایک شعبے میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اس لیے ماہرانہ معلومات کے حاصل کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ ماہروں کی تلاش۔ کارخانوں، کمپنیوں اور صنعتی اداروں میں انہی لوگوں کو ملازمتوں کا موقع ملتا ہے جو کسی نہ کسی فن یا پیشہ میں مہارت رکھتے ہیں۔ تجارتی محاسبی کے ماہر، اعداد و شمار کے ماہر،
ہر قسم کے انجینئر، آرکیٹیکٹ، کیمیا دان وغیرہ وہ لوگ ہیں جن کی کسی نہ کسی کمپنی کو کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض اوقات لیڈروں اور اعلیٰ درجے کے پروازوں کی بھی تلاش کی جاتی ہے۔ ایک اس طالب علم کے مقابلے میں جو صرف کتابوں کے کیڑے کی طرح ہمیشہ اوراق چاٹتا رہتا ہے اور جس کی معلومات کتابوں میں دی ہوئی معلومات سے بڑھ کر نہیں، جو صرف پڑھائی اور امتحانات پاس کرنے سے دلچسپی رکھتا ہے، وہ طالب علم زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو مدرسہ، کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم کے علاوہ کھیل کود، مباحثے اور یونیورسٹی کی دوسری دلچسپیوں اور جدوجہد میں شریک رہتا ہے۔ ہر ایک سے میل جول کے صحیح طریقوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے طالب علموں کو ایک سے زیادہ جگہوں پر کام کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ خیال کہ بہترین ملازمتیں انہی اشخاص کو ملتی ہیں یا مل سکتی ہیں جو بہترین طالب علم رہے ہیں، درست نہیں ہے، کیونکہ ملازم رکھنے والا کسی شخص کو ملازمت دینے سے قبل علاوہ اس شخص کے تعلیمی ریکارڈ کے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس ملازمت کے خواہاں شخص ہیں کے علاوہ تعلیم اور ڈگری کے میل جول کی قابلیت اور دنیاوی امور کے سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ بعض کمپنیاں ایسے آدمیوں کو پسند کرتی ہیں جو انتظام صنعت میں ان کے مددگار ہوں۔ ایسی جگہوں پر تعلیم میں اعلیٰ معیار رکھنے والوں اور خشک طالب علموں کے لیے کوئی موقع نہیں۔ چنانچہ انتخاب سے قبل امیدواروں سے ملاقات اور گفتگو کا مقصد یہی ہے، ورنہ اگر صنعتوں میں صرف اچھے طالب علم درکار ہوتے تو صرف یونیورسٹی کے تعلیمی ریکارڈ پر تصفیہ کیا جاتا ہے یا صرف سندیں دیکھی جاتی۔ عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ کار آموزی: اگر کوئی طالب علم کسی غیر ماہرانہ تعلیم کے حصول میں لگا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ کالج کا دوسرا سال ختم ہونے سے قبل وہ اپنی آئندہ زندگی میں کیا بننے والا ہے طے کر لے اور کسی صنعتی ادارے، دکان یا دفتر میں کار آموزی شروع کر دے یا بلا مقصد غیر ماہرانہ تعلیم کا حصول سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آخر میں ایک غیر مطمئن نامکمل تعلیم یافتہ انسان تیار ہوگا جو نہ صرف صنعت میں جا سکے گا اس لیے کہ اس میں کسی صنعت کی مکمل تعلیم نہیں، اور نہ وہ ادنیٰ خدمت قبول کرے گا کیونکہ اسے اپنے علم، تعلیم اور ڈگری پر ناز ہوگا۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب مقرر کرنے والوں کو یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ آج کی صنعت، آج کی تجارت عام تعلیم نہیں چاہتی۔ انہیں خاص شعبوں میں ماہرین کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹیاں نظریاتی تعلیم کی بجائے کارآمد عملی تعلیم دینے کی ذمہ داری قبول کریں۔ شبینہ مدرسے یا مراسلات کے ذریعے خاص علم یا ماہرانہ تعلیم کی زیادہ سے زیادہ مقبولیت ملک میں ماہران کی فراوانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس طریقہ تعلیم کا فائدہ یہ ہے کہ شبینہ مدرسوں میں ایسے لوگ حصہ لے سکتے ہیں جنہیں دن بھر کے کام کے بعد شام کچھ وقت مل جاتا ہے، اور مراسلات کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہیں دن بھر کے کام میں کچھ نہ کچھ وقت ایسا مل جاتا ہے جس میں وہ اس طریقہ تعلیم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مراسلات کے ذریعے حصول علم کے طریقے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ ملک کے کسی حصے میں ہوں، آپ کو ماہرین فن کی ہدایت اور مشورے مہیا ہو سکتے ہیں، لیکن نائٹ اسکول میں ایسی سہولت نہیں۔ ملک کے ہر حصے میں ایسے شبینہ مدارس یا اداروں کا قیام ممکن نہیں۔ یہ صرف بڑی آبادیوں میں قائم کیے جاتے ہیں۔ اداروں سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو اس شہر یا آبادی میں مقیم ہوں۔ جو علم بلا محنت، کوششیں اور پڑھنے کے حاصل کیا جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ عام سرکاری مدرسوں میں تعلیم پائے ہوئے افراد کی تعداد قدر کم ہوتی ہے۔ ماہرانہ تعلیم کے حصول کے قطعی پروگرام پر عمل کرنے سے جو خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے وہ ایک حد تک اس کمی کو پورا کر دیتی ہے جو مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں مواقع ہاتھ سے نکل جانے پر ہوتی ہے۔ مراسلات کے ذریعے تعلیم دینے والے مدرسے نہایت منظم کاروباری ادارے ہوتے ہیں۔ ان کی تعلیمی فیس اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ پیشگی ادائیگی کے مطالبے پر مجبور ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کوئی نصاب شروع کرے اور اس کے ختم کرنے سے پہلے ادھورا چھوڑ دے۔ ہم میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اگر کسی جگہ سے اتنا کمانے لگے کہ ان کی زندگی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو ان میں اتنی خواہش ترقی نہیں ہوتی کہ خاص شعبہ حیات میں ماہرانہ تعلیمی مراسلات کے ذریعے حاصل کریں تاکہ وہ ترقی کے زینے جلد طے کر سکیں۔ ہمارے دلوں میں ترقی کی خواہش کی کمی بعض اوقات بالکل نہ ہونے سے ماہرانہ تعلیم کی عام طور پر کمی دکھائی دیتی ہے۔ اگر ایسا طبقہ جسے ایک مستقل آمدنی ہے اپنے فرصت کے وقت میں کوئی ایسا نصاب اختیار کرے جس سے اس کو دلچسپی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا یہ وقت آمدنی میں اضافے کا باعث ہوگا بلکہ اس میں ایک ایسی ذہنی کیفیت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے بعد میں وہ جس شعبے میں ہاتھ ڈالے گا کامیاب ہوگا، کیونکہ اس میں وقت ضائع نہ جانے دینے کی ذہنیت پیدا ہو چکی ہے اور وہ محنت سے کبھی نہ تھکے گا۔
مراسلت کے ذریعے حصول تعلیم ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو حالات سے مجبور ہو کر کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زندگی کی کشمکش میں کود پڑتے ہیں اور جن کے دلوں میں مزید ماہرانہ تعلیم کے حصول کا خیال جاگزیں ہے۔ آج ہماری زندگیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہمیں اس کے مستقل آمدنی کے علاوہ جو ہماری دن بھر کی محنت کے معاوضے میں ملتی ہے کمانے اور اضافہ آمدنی کے اور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور کام کرنے والوں کی دنیا میں اس قدر کمی ہے کہ ایسے اشخاص کی جس قدر تعداد پیدا ہوتی جائے گی ضروریات کے لیے ناکافی ہوگی، لیکن اس کے لیے ماہرانہ تعلیم نہایت ضروری ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بعض اشخاص کو اپنا فن اور پیشہ بالکل بدل دینا پڑے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب تک ایک تاجر یہ محسوس کرتا ہے کہ جس سامان کی فروخت کا کاروبار وہ کر رہا ہے اس میں نفع کی اور زیادہ توقع نہیں تو وہ دوسرا سامان اس کے ساتھ شریک کرتا اور رفتہ رفتہ وہ اس دوسرے سامان کی ہی خرید و فروخت کا اپنا اصلی کاروبار بنا لیتا ہے۔ اسی طرح وہ جنہوں نے عرصے تک ملازمتیں کی ہیں اور اپنی خدمات فروخت کرتے رہے ہیں انہیں بھی کاروبار کامیاب تاجر کی طرح اگر ایک جگہ انہیں حسب دل خواہ دام نہ ملتے ہوں تو دوسری جگہ جہاں انہیں زیادہ معاوضہ ملتا ہے کام کرنا چاہیے۔ حقیقی طور پر جدوجہد کرنے والوں کے لیے مواقع کی کمی نہیں، بشرطے یہ کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اسٹوارٹ آسٹن دیر نے زندگی ایک انجینئر کی حیثیت سے شروع کی۔ عام کساد بازاری کے زمانے میں اس کو اس کام سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی جس کی اسے توقع تھی، تو اس نے اپنا پیشہ تبدیل کرنے کا خیال کیا۔ اس نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور کارپوریشن کا وکیل بن گیا۔ اس نے اپنی وکالت میں اتنا کمایا جتنا وہ بحیثیت انجینئر کمانے کی توقع رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے موکلین آتے تھے کہ مجبوراً اسے انہیں واپس کرنا پڑتا تھا۔ اکثر لوگ زندگی میں اس قسم کی تبدیلیوں کو ناممکن العمل کہتے ہیں اور مختلف قسم کے عذر پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ میں ایک متقابل آدمی ہوں جس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، میری عمر اتنی زیادہ ہے کہ میں اب پڑھ نہیں سکتا وغیرہ، لیکن ہمیں یہ دیر کی مثالیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ جس وقت اس نے اپنا پیشہ بدلنے کا خیال کیا اس کی عمر 40 سال کی تھی اور وہ شادی شدہ بھی تھا، لیکن اس نے یہ عذر نہیں پیش کیے بلکہ اس کے برعکس اس نے معمول سے زیادہ محنت کی اور قانون کا 4 سالہ نصاب 2 سال میں مکمل کیا اور کامیاب ہوا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ تعلیم خریدنے کے طریقوں سے واقفیت کس قدر کارآمد ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو یہ سمجھ کر کے مدرسہ اور کالج چھوڑنے کے بعد علم حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں، ہمیشہ ناکام رہے گا، خواہ وہ کسی پیشے کو اختیار کرے یا نہ کرے۔ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مسلسل حصول علم کے لیے کوشاں رہے۔ اس سلسلے میں کچھ اور مثالیں بھی ہیں جنہیں ہم سنتے ہیں۔ مثلاً کساد بازاری کے زمانے میں غلہ اور ترکاری کے ایک ملازم کی ملازمت جاتی رہی۔ اس کے مالک نے کہا کہ تجارت یوں ہی اتنی گھٹ گئی ہے کہ اسے کسی ملازم کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس ملازم نے کسی زمانے میں کچھ اکاؤنٹنسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے اکاؤنٹنسی کا ایک کورس منگوایا اور اسے تکمیل کر کے اس نے اپنا کاروبار اسی دکان سے شروع کیا جہاں سے اس کی ملازمت ختم ہوئی تھی۔ اس نے یہاں کے حسابات کی جانچ کی اور بعض غلطیاں درست کی۔ رفتہ رفتہ اس طرح کی ایک چھوٹی چھوٹی دکانوں کے حسابات درست کیے۔ اسی کام کے لیے وہ برائے نام فیس لیا کرتا تھا۔ کام اپنی نوعیت کا نیا تھا اور چھوٹے دکانداروں کے لیے اتنا کارآمد تھا کہ وہ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ چنانچہ اس کا کام رفتہ رفتہ اتنا بڑھ گیا کہ اسے ایک متحرک دفتر رکھنا پڑا۔ یہ ہر دکان پر اپنا دفتر لے جاتا، اس کے حسابات دیکھتا اور صاحب کے رجسٹرات کے اندراجات درست کرتا، پھر دوسری دکان کی طرف جاتا۔ اس طرح برائے نام معاوضے پر چھوٹی چھوٹی دکانوں کے حسابات درست کرنے سے اسے اتنا تجربہ ہوا کہ اس کا یہ قدم کامیابی کی جانب فائدہ مند عمل تھا، اور یہ کہ بڑی رقم چھوٹی چھوٹی رقموں سے مل کر ہی بنتی ہے۔ دکانوں کے مالکان کو بھی اطمینان تھا کہ کم داموں پر بہترین ماہرانہ خدمات انہیں حاصل ہو رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کے پاس کئی ایک متعدد متحرک دفاتر ہیں جن میں اس کے کار پرواز شہر کی ساری چھوٹی دکانوں کی ماہانہ جانچ پڑتال کرتا ہے اور حسابات کے اندراجات درست کرتے ہیں۔ اس کاروبار کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ اس کے آغاز کرنے والے کے پاس ماہرانہ علم اور تخیل تھا۔ آج اس کی آمدنی اس شخص کی آمدنی سے بہت زیادہ ہے جس کے پاس یہ ملازم تھا اور جہاں سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ایک چھوٹی سی ناکامی اور تکلیف اس کے لیے نعمت ثابت ہوئی تھی۔ اس کامیابی کی ابتدا ایک نیا خیال تھا۔ جس طرح مصنف نے متذکرہ صدر کاروباری شخص کو یہ جدید خیال دیا جس پر عمل کرنے سے وہ ایک کامیاب شخص بن سکا، مصنف اس جگہ آپ کو ایک اور بھی خیال دیتا ہے جس کے روبے عمل لائے جانے سے ترقی اور اضافہ آمدنی کے وسیع امکانات ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کبھی ہزاروں ایسے اشخاص کی مدد کر سکتے جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ دوسرا خیال مصنف کو اس شخص کی گفتگو سے حاصل ہوا جس نے بک کیپنگ کا کاروبار بڑے پیمانے پر شروع کر کے کافی دولت کمائی تھی، جس سے اس تجویز کے بارے میں کہا گیا تھا تو اس نے پوچھا تھا، مجھے اس خیال سے اتفاق ہے لیکن میں اسے روپے میں کس طرح بدل سکتا ہوں؟ دوسرے لفظوں میں وہ اس امر کی شکایت کر رہا تھا کہ بک کیپنگ کی معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ کس طرح اسے بازار میں لا سکتا تھا اور اپنی معلومات فروخت کر سکتا تھا۔ اس سوال سے ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا جس کا تصفیہ ہونا ضروری ہو گیا، چنانچہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب تیار کی گئی جس میں جدید طریقہ ترتیب حساب کے فوائد اور خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ کتاب مختلف تاجروں کو دکھائی گئی، چنانچہ اس خاموش پیغمبر نے اپنا کام کیا اور اس شخص کو جس نے اس کام کا آغاز کیا تھا اتنا کام ملا کہ وہ اکیلا اس کی تکمیل نہ کر سکتا تھا۔ آج ملک میں ہزاروں ایسے آدمی ہیں جو ملازمت کے خواہاں ہیں لیکن انہیں ملازمت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کام کے قابل نہیں، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی قابلیت کو ملازم رکھنے والے شخص کے پاس عمدگی سے پیش نہیں کیا جاتا۔ ہمارے نوکری دلانے والے دفاتر سوائے اس کے کہ ایسے بے روزگاروں کی فہرستیں تیار کر لیں جو خواہان ملازمت ہیں اور مابعد وقتاً فوقتاً یہ فہرستیں ضرورت مند اشخاص کے پاس بھیج دینے کے سوا کچھ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں بتلاتے کہ کوئی کسی شخص کی خاص شخص میں کیا خاصیت ہے یا قابلیت ہے، اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور وہ کس کام کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ادارہ قائم ہو جائے جو ایسے بے روزگاروں کی فہرست کے ساتھ ساتھ ان کی خاص صلاحیتوں کے بارے میں کارخانے یا دفتر کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر جہاں انہیں ملازمت دلانی مقصود ہے ایک خلاصہ تیار کر لے، تو یقیناً یہ ادارے موجودہ نوکری دلانے والے دفتر سے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ اس سے نہ صرف اس ادارے کی اچھی خاصی آمدنی بھی ہو سکتی ہے بلکہ اس سے وہ ادارہ ملک و قوم کی غیر معمولی خدمات بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ اس قسم کے خلاصے تیار کرنے کا خیال سب سے پہلے ایک عورت کو پیدا ہوا جس نے اپنے لڑکے کی تعلیم میں انتہائی محنت کی اور دلچسپی لی تھی اور اپنی ساری عمر اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ جب یہ لڑکا تعلیم سے فارغ ہوا تو اس نے اس کی ملازمت کے بارے میں چاروں طرف درخواستیں بھیجنے کے بجائے اس لڑکے کی ساری صلاحیتوں اور قابلیتوں کے بارے میں ایک مضمون تیار کیا۔ اس مضمون میں اس نے وہ تجاویز پیش کی جن کو یہ لڑکا روبہ عمل لا کر اس کارخانے یا ادارے کی کارکردگی میں اضافہ کر سکتا تھا۔ اس مضمون کی تیاری کے سلسلے میں اس عورت مقامی کتب خانے سے صنعتی اعداد و شمار اور معلومات کی ایک طویل فہرست بھی تیار کروائی اس مضمون میں دیے گئے تھے، جو اس مضمون کی تیاری میں اس لڑکے نے بھی اس کی مدد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکے کو نہ صرف پہلی ملاقات ہی میں ملازمت مل گئی بلکہ اس کی منہ مانگی تنخواہ بھی دی گئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مصیبت کوئی کیوں اور کس لیے اٹھائے؟ اس کا جواب آسان ہے، بشرطے کہ ملک کی ترقی اور ملک کے نوجوانوں کی خوشحالی ہمارے پیش نظر ہو۔ ویسے تھوڑی بہت کوشش سے کسی کو کوئی نہ کوئی ملازمت مل سکتی ہے، لیکن اس قسم کے مواد کی موجودگی سے نوجوانوں یا ملازمت کے خواہاں افراد کے متعلق ایک مقررہ طور پر فراہم کی ہوئی معلومات سے نہ صرف وہ ادارہ یہ جان سکتا ہے کہ جس آدمی کو انہوں نے ملازم رکھا ہوا ہے وہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے، بلکہ خود اس ملازم کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس ادارے کے حالات سے واقفیت کی بنا پر اپنے صحیح مقام کا اندازہ کر سکتا ہے جو اس کی ترقی کے لیے انتہائی مفید اور کارگر ہوگا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ترقی کے لیے یہ بہتر ہے کہ انسان سیڑھی کے پہلے زینے سے درجہ بدرجہ آگے بڑھنے لگے۔ بظاہر یہ نہایت صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن جتنے لوگ بالکل نیچے سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آگے کیا ہے اور آگے ان کے لیے اعلیٰ ترین مداری ترقی پر پہنچنے کے کیا امکانات ہیں۔ ان میں سے بعضوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں ابتدا میں جو مل جاتا ہے اسی پر قانع رہتے ہیں اور ترقی کی امنگ انہیں بے چین نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ انسان کی وہ فطری عادت ہے جس کی بنا پر انسان ایک مقررہ کام کو بندھے ہوئے اوقات میں انجام دینے کو جدت ترازی اور وقت بے وقت کام کرنے سے بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ جذب خیال اور ایک مقررہ ڈگر سے ہٹ کر کام کرنا ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ملازمت جہاں کہیں بھی شروع کی جائے وہ ابتدائی درجے سے 4 زینے اوپر سے شروع کی جائے، یا کم از کم اس طرح شروع کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کچھ دشوار بھی نہیں ہے۔ اگر ملازمت کا خواہاں شخص اپنی صلاحیت کو بہتر اور منظم طریقے پر ملازم رکھنے والے شخص کے پاس پیش کرے تو اس کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ اپنے طرف دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ترقی کے سفر میں اسے 1-2 منزلہ بمقابلہ دوسروں کے آگے سے سفر شروع کرنا پڑا، اس لیے اس کے سامنے نسبتاً کم منازل ہیں۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کو جب دیکھتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین مداری ترقی پا کر
اپنی کوششوں سے پہنچتے ہیں تو ان کے دل میں بھی ایسی ہی ترقی کی ہوس اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بھی ہم نے سنا ڈان ہیلپن کی مثال سے وہ وضاحت اس سے ہو جاتی ہے۔ 1930 میں ڈان ہیلپن نیشنل چیمپئن کی فٹ بال ٹیم کا مینیجر تھا۔ اس نے اپنے فٹ بال کے ساتھ کی اس نصیحت سے سبق حاصل کیا تھا کہ ابتدائی اور عارضی ناکامیوں سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہمیشہ ارادہ اور خیالات بلند رکھنے چاہیے۔ جس وقت ڈان ہیلپن نے کالج کی تعلیم ختم کی، اس کے لیے زمانہ سازگار نہ تھا۔ ملازمتوں کا ملنا دشوار تھا، کام کی قلت تھی، عام کساد بازاری نے سارے ملک کو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ بمشکل تمام ڈان ہیلپن کو مصنوعی آلات سماعت کی فروخت کا کام ملا، جس میں کافی ترقی کے امکانات تھے۔ اس کو کمیشن پر کام کرنا تھا، کوئی مقررہ تنخواہ نہ تھی۔ ہیلپن جانتا تھا کہ ہر شخص اس کا کام شروع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس موقع سے ہی فائدہ اٹھائے، کیونکہ اب اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ باوجود اس کے کہ ہیلپن کو یہ کام پسند بھی نہ تھا، اس نے 2 سال تک اس پر لگاتار محنت کی۔ اگر وہ اپنے اس ابتدائی کام سے مطمئن ہو جاتا تو غالباً کبھی اس سے آگے نہ بڑھ پاتا، لیکن وہ مطمئن نہیں رہا۔ پہلے اس نے اپنی کمپنی ہی میں مددگار مینیجر فروخت کی خدمت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوا۔ اس ترقی سے اس کے لیے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا امکان بڑھ گیا، کیونکہ اب وہ دوسرے فروخت کنندگان کے مقابلے میں کچھ بہتر تھا۔ یہاں ہیلپن کی سعی اور کوشش سے کمپنی کے مالک کی نکاسی میں متعدد اضافہ ہوا، یہاں تک کہ ڈکنوگراف کے مشہور کارخانے کے ڈائریکٹروں نے بورڈ کے صدر اینڈریو سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ڈان ہیلپن وہ کون شخص ہے جس نے اس کی رقیب کمپنی میں کام کر کے سارے بازار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ صدر اور ہیلپن کی جب ملاقات ختم ہوئی تو ہیلپن اس نئی کمپنی کا مینیجر بن چکا تھا۔ اس کے بعد اینڈریو نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر ہیلپن کو تنہا کام کرنے کا موقع ملے تو کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، خود 3 مہینے کے لیے فلوریڈا چلا گیا۔ اب ہیلپن کو ساری کمپنی کی فروخت کی تنہا انتظام کرنا تھا۔ ہیلپن اس امتحان میں بھی پورا اترا۔ اس کے پیش نظر اپنے استاد کا یہ مقولہ تھا کہ ساری دنیا فتح مند اور کامیاب شخص ہی کو پسند کرتی ہے، ناکام اور شکست خوردہ کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہیلپن 6 ماہ کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور وہ کمپنی کا نائب صدر ہو چکا تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اینڈریوز یا ہیلپن میں کون زیادہ تعریف کا مستحق ہے، جن کی بلند خیالی کی وجہ سے ایک کارخانے کے کاروبار کی غیر معمولی ترقی کی صورت نکل آئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں تعریف کے مستحق ہیں۔ اینڈریوز اس لیے کہ اس نے ایک نوجوان میں صلاحیت کار کے امکانات دیکھے اور اس کو موقع دیا کہ اس کی توقعات پوری کرے۔ ہیلپن اس لیے تعریف کا مستحق ہے کہ اس نے زندگی کے فیصلے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، وہ ایک ناپسندیدہ کام قبول کر کے مطمئن نہیں ہوا۔ اس مثال سے آپ پر واضح ہوگا کہ ہمارا ترقی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنا یا تحت شعراء میں پڑا رہنا اس پر موقوف ہے کہ ہم حالات اور ماحول کو اگر چاہیں تو کس حد تک قابو میں لا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بتلانا بے موقع نہ ہوگا کہ کامیابی اور ناکامی انسان کی عادت پر موقوف ہے۔ ہیلپن کا مشہور فٹ بال ٹیم کے ساتھ رہنا اس کے دل میں کامیابی اور فتح مندی کا ایک ناقابل تقسیم جذبہ پیدا کر گیا۔ اگر آپ کامیاب اور ظفرمند انسانوں کی دل میں پرستش کرتے رہیں گے تو آپ بھی ہمیشہ ظفرمند اور کامیاب ہی رہیں گے۔ ترقی اور کامیابی میں کسی شخص کے ان تعلقات سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے جو اس شخص کے اپنے کاروباری ساتھیوں یا افسروں سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تائید میں مصنف کے لڑکے بلیئر کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بلیئر کے بارے میں جیسا کہ آپ پیچھے بھی سن چکے ہیں، بلیئر نے چند دنوں کا ذکر کیا ہیلپن کو لکھا کہ وہ اس کے کارخانے میں کوئی ملازمت چاہتا ہے۔ ہیلپن نے اس تنخواہ کی نصف تنخواہ دینی منظور کی جو اس کی رقیب کمپنی میں اسے مل سکتی تھی۔ جب بلیئر نے اپنے باپ سے مشورہ کیا، کتاب کا مصنف بھی ہے سے کہا کہ وہ ہیلپن کے کارخانے میں ملازمت قبول کرے، کیونکہ مصنف کو یقین کا بلیئر کا ایک ایسے شخص کے ساتھ راست تعلق جس نے زندگی کے ساتھ صلح و آشتی نہیں کی، زندگی کے ہر فیصلے پر آمنا اور صادقانہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ برسر بیکار رہا، اور جو چیز اسے ناپسند تھی ٹھکرا کر اس نے اپنی پسند کی ہر چیز حاصل کی۔ ایسی انمول خصوصیت ہے جس کی قیمت کا تعین رقم میں نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے میدان میں یا ترقی کی یا پڑھائی پر بالکل نیچے یا ابتدا سے آگے بڑھنا ہر شخص کے لیے اکتا دینے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ مناسب تدابیر اور صحیح تجاویز کے ذریعے بالکل ابتدائی منازل سے کام شروع کرنے کے لیے اسے 1-2 قدم اوپر سے کام شروع کیا جائے۔ اس امکانات میں یہی وجہ ہے کہ اس اصول کی وضاحت کے لیے جو کہ ایک عورت کے دماغ کا ترشیدہ ہے، اتنا طویل حصہ کتاب کا وقف کیا گیا۔ اس عورت نے اپنے لڑکے کے لیے اس امر کی کوشش کی
کہ وہ بجائے ابتدائی ملازمت سے زندگی کا آغاز کرنے کے 2-4 قدم آگے سے سفر شروع کرے۔ اس عورت کا اپنے لڑکے کی صلاحیتوں کو عمدگی سے پیش کرنے کے طریقے اس خیال میں کامیابی دی۔ اس طریقے کی آج ہمارے ملک میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف ہماری صنعتیں اور کاروباری ادارے یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں کام کے آدمی نہیں ملتے، دوسرے بے روزگاروں کی یہ کثرت ہے کہ لوگ کام نہ ملنے سے حیران اور سرگردہ ہیں۔ اگر صحیح جانچ پڑتال کی جائے اور داد و شمار نکالے جائیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں کام کی کمی نہیں، نہ تو کام کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور کس ادارے میں وہ اپنی صلاحیتوں سے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نہ تو ادارے اور صنعتوں کے مالکان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کس قسم اور قابلیت کے آدمی درکار ہیں۔ دوست احباب اور ملاقاتیوں کی سفارشات پر رکھے ہوئے آدمی نہ تو صنعت کے لیے مفید ہو سکتے ہیں اور نہ ان کا اس طرح تقرر خود ان کے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ ایسے زمانے میں اگر کوئی منظم ادارہ اس کا کام کا آغاز کرے جس میں وہ بے روزگاروں کی انفرادی قابلیت کی جانچ پڑتال کر کے تفصیلی نوٹ تیار کرے اور کمپنیوں، صنعتی اداروں اور دفاتر کی ضروریات کے پیش نظر ان کی تقررات کی سفارشات کرے تو ملک کی ایک نہایت اہم ضرورت پوری ہوگی۔ نوکری دلانے کے دفاتر اس کام کی عمدگی سے نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے ماہرانہ معلومات رکھنے والوں کی ضرورت ہے، یعنی معلومات جو انسانی محنت اور مشقت جیسی گراں کر چیز کی فروخت کے لیے نئے اور مؤثر طریقے سوچ سکیں۔ بعض صورتیں ایسی پیش آئیں گی جس میں یہ ادارہ کسی شخص کے حالات صلاحیت کے پیش نظر اس کو کسی خاص مہارت کے حصول کی نہ صرف رائے دے گا بلکہ ضروری سہولتیں بھی مہیا کرے گا۔ بعضوں کے متعلق وہ کمپنیوں کو مشورہ دے گا کہ وہ ایسے نوجوانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم یا ماہرانہ تربیت کے حامل کرنے کا انتظام کرے جو آگے چل کر ان کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ صنعت اور کاروبار محنت کرنے والے اشخاص کے درمیان اس قسم کے رابطے کا ایک ادارہ نہایت کامیابی سے ملک و قوم کے مفاد کے لیے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ ادارہ اگر برائے نام فیس پر ہی کسی شخص کے متعلق تفصیلات مرتب کر کے متعلقہ کمپنی کے پاس بھیجا کرے تو یقین ہے کہ اس سے کافی نفع بھی ہو سکے گا۔ خیال کی بظاہر کوئی مقررہ قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس خیال کی قیمت کا اندازہ کرنا مشکل ہے جس سے قیمتی استفادہ ممکن ہے۔ جب ایک معمولی کارخانہ اپنی بنائی ہوئی اشیاء کی فروخت کے لیے ساری تنظیم قائم کرتا ہے، تشہیر و اشاعت میں کثیر رقمیں صرف کرتا ہے، تو حیرت ہے کہ انسان کی محنت کو بازار میں لانے اور اچھے داموں فروخت کرنے کے لیے کوئی تنظیمی ادارہ ہمارے ملک میں نہیں۔ اگر ہمارے ملک میں ایسا ادارہ مستقبل قریب میں قائم ہوتا نظر نہ آتا تو ان اشخاص کو جو اپنی موجودہ حالتوں سے مطمئن نہیں، اس عورت کی تجویز پر عمل کرنا چاہیے جس نے اپنے کیا، جس کے لڑکے نے، یعنی اس عورت کے لڑکے نے اتنا اچھا مقام حاصل کیا جہاں سے اس نے زندگی کا کامیاب سفر شروع کیا۔ عورت نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ اس نے اپنے لڑکے کی قابلیت کا تجزیہ کر کے کمپنی کو یہ بتلایا کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ ہم میں ہر شخص اپنے متعلق ایسی ہی تفصیلی معلومات فراہم کر سکتا ہے، لیکن انسانی اہلیت کی جانچ پڑتال کرنے والوں اور ماہروں کی مدد کے بغیر یہ کوشش اتنی زیادہ بارآور نہ ہوگی۔ سائنس نے آج کل ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جن کی مدد سے انسان کی ساری پوشیدہ صلاحیتیں اور قابلیتیں ایسے ہی نظر آتی ہیں جیسا آئینہ میں اس کا عکس۔ اس کے بعد ہی اس کے لیے صحیح راستے کی رہبری کی جا سکتی ہے۔ ہر اچھے خیال کی پشت پر ماہرانہ معلومات میں بدقسمتی سے ان لوگوں کے لیے جو دولت بڑی مقدار میں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ماہرانہ تعلیم اچھوتے اور جدید خیالات کے مقابلے میں زیادہ سہولت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں ان ماہرین کی مانگ ہے جو انسانی محنت کے صحیح اور فائدہ مند استعمال کے بارے میں ہدایات اور مشورے دے سکیں۔ تخیل انسان کی وہ قابلیت ہے جس کے ذریعے ماہرانہ معلومات جدید خیالات کے ساتھ ایسے ملائے جاتے ہیں کہ ان سے منظم تجاویز بنائی جا سکیں جس سے لا انتہا دولت حاصل ہو سکے۔ اگر آپ میں بلند خیالی اور تخیل کی کمی نہیں تو اس چیپٹر میں آپ کو نئے خیالات ملیں گے جن سے آپ دولت کے حصول کے لیے عزم مصمم کا آغاز عملاً کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ خیال یعنی آئیڈیا ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا خیال ایسا ہے جس کو روبہ عمل لانے سے فوائد کے حصول کا امکان ہے تو ماہرانہ تعلیم اس کے لیے جس قدر درکار ہے وہ کسی اور جگہ یا کسی وقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ تھا چیپٹر نمبر 5۔ اب ہم اس کے اگلے چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر 6 کے بارے میں اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے جس کا عنوان ہے تخیل یعنی ذہن کا کارخانہ، حصول دولت کی جانب یہ 5واں قدم ہوگا۔